السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علموں، آج ہم 7ویں جماعت اسلامیت کی کتاب ہمارے پیارا دین کا سبق نمبر 24 پڑھیں گے، جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزانہ ثقافت۔ اچھا، اس میں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی صفات کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ ترجمہ پڑھ رہا ہوں، سورہ قلم کی آیت نمبر 4 ہے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہی صاحب اخلاق ہیں۔ علماء کرام لکھتے ہیں، جس طرح قرآن کے معنی لامتناہی ہیں، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اوصاف بھی بے حد اور بے شمار ہیں، یعنی کہ اتنے زیادہ ہیں جنہیں گننا ناممکن ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہر لمحہ تازہ بتازہ ہوتے رہتے ہیں، اور ہر گھڑی پہلی والی گھڑی سے بہتر، اعلیٰ اور ارفع ہوتی ہے۔ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو معجزہ اخلاق کہیں تو بے جا نہ ہوگا۔ اچھا، اس میں آپ کے پاس میں 2 احادیث کی کتاب کی احادیث کی روایت کو پڑھ رہا ہوں۔ پہلی حدیث ہے آپ کے پاس ترمذی کی حدیث ہے، جس میں روایت ہے کہ ترمذی کی حدیث میں روایت ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 90,000 درہم لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چٹائی پر رکھ کر تقسیم کرنا شروع کیا اور کسی مانگنے والے کو محروم نہ رکھا، حتیٰ کہ سب درہم تقسیم ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 90,000 درہم لائے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درہم کو تقسیم کرنا شروع کیا، یعنی کہ وہ لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیا، اور اس طرح بانٹا کہ کوئی بھی مانگنے والا خالی ہاتھ نہ گیا، اسے محروم نہ رکھا گیا، اور آپ تمام کے تمام درہم، تمام کی تمام دولت تقسیم کر کے خود اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ گئے۔ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ گئے سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا، یعنی ایک درہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے نہیں رکھا، تمام کے تمام درہم بانٹ دیے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بحرین سے کچھ مال آیا۔ آپ نے فرمایا اسے مسجد میں پھیلا دو، پھر نماز سے فارغ ہو کر اس کے پاس تشریف لائے، یعنی کہ مال کے پاس جہاں پہ مال پھیلایا گیا تھا مسجد کے صحن میں، اور بانٹنا شروع کر دیا۔ حد یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو ایک درہم بھی باقی نہ بچا تھا، یعنی کہ جو مال پورا کا پورا مال آیا تھا اسے بھی لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیا، اور اس طرح بانٹا کہ جب آپ سارا کا سارا مال بانٹ چکے تو آپ کے پاس ایک درہم بھی نہیں تھا، کہ تمام کا تمام مال بانٹ چکے تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثقافت کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صفوان آیا، جو آپ کے کٹر دشمن امیہ بن خلف کا بیٹا تھا۔ آپ نے اسے اتنی بڑی تعداد میں اونٹوں اور بکریوں کا ریوڑ عطا کیا کہ 2 پہاڑیوں کے درمیان پوری وادی بھر گئی۔ مکہ واپس جا کر اس نے اپنی قوم سے کہا، اے لوگو، دامن اسلام میں آ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ فقیری کا اندیشہ تک مٹ جاتا ہے۔ پھر صفوان خود بھی مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلائے، یعنی کہ آپ نے اپنے کٹر دشمن کے بیٹے کو بھی اتنا زیادہ عطا کیا تھا کہ اس کے اونٹوں اور بکریوں کو ریوڑ اتنا زیادہ عطا کیا تھا کہ مکے کے درمیان 2 پہاڑیوں کے درمیان پوری کی پوری وادی اس ریوڑ سے، ان جانوروں سے بھر گئی تھی، اتنا زیادہ دیا تھا۔ پھر ہے غزوہ حنین کی فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو 100 اونٹ اور ہزار بکریاں عنایت فرمائی۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھتے تو اپنا کھانا پینا بھی اٹھا کر دے دیتے، یعنی کہ جو کچھ کھا بھی رہے ہوتے تھے وہ بھی اس شخص کو دے دیتے جو مصیبت زدہ شخص کو آپ دیکھتے۔ کسی کو قرض کے بوجھ سے آزادی چاہیے ہوتی تو وہ سیدھا بارگاہ نبوی کا رخ کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرض ادا فرماتے، کسی کو صدقہ دیتے، کسی کو ہدیہ فرماتے، کسی کو ہبہ کرتے، کسی کو حق دیتے، اکثر کپڑا خریدتے اور قیمت ادا کر کے کپڑا واپس اسی شخص کو بخش دیتے۔ کبھی کسی سے قرض لیتے اور واپس کرتے ہوئے 2 گنا عطا کرتے، یعنی جس سے جتنا بھی قرض لیتے تو اس سے زیادہ، یعنی کہ 2 گنا زیادہ عطا کرتے تھے، اس کا ڈبل عطا کرتے تھے، واپس ریٹرن کرتے تھے جو قرض لیا جاتا تھا۔ کبھی ہدیہ قبول کرتے اور جواب میں کئی گنا انعام کی قیمت کا انعام عطا کرتے۔
یعنی جب کوئی آپ کو ہدیہ کرتا، کوئی انعام آپ کو دیتا تو آپ انعام لے تو لیتے تھے، قبول تو کر لیتے، اس کا تحفہ قبول تو کرتے تھے، لیکن اس کو اس سے زیادہ، اس کی قیمت سے بھی کئی گنا زیادہ کا انعام واپس کرتے رہتے، لوٹاتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی مانگنے آ جاتا تو اسے دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاؤ ہمارے نام پر قرض لے لو۔ یعنی کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ جب کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کسی حاجت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں ہوتا، تب بھی آپ کہتے کہ جاؤ ہمارے نام پر قرض لے لو۔ آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ثقافت کا ایک اور واقعہ یہ ہے کہ آپ نے مدینہ میں اعلان فرما دیا تھا کہ اگر کوئی مسلمان قرض چھوڑ کر مر جائے تو مجھے اطلاع کر دی جائے، میں اس کا قرض ادا کروں گا۔ یعنی پورے مدینہ میں یہ اعلان تھا کہ مدینہ میں کوئی اگر مسلمان شخص قرض خواہ ہے، یعنی قرض دار ہے، وہ قرض چھوڑ کر مر جائے، یعنی کہ اس قرض ادا کرنے سے پہلے اس کی موت ہو جائے، تو اس کا قرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں ادا کروں گا، اور جو سامان یا جائیداد وہ چھوڑ کر مرے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، وہ وارثوں کا حق ہے۔ یعنی کہ اگر اس کے پاس کوئی جائیداد بھی ہے وہ وارثوں کا حق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں بس اس کا قرض ادا کروں گا تاکہ وہ اس کی آخرت میں اس بارے میں باس پرس نہ ہو سکے۔ کبھی کبھی تو یوں بھی ہوا کہ نماز کی جماعت کرانے کے لیے کھڑے ہوئے، مگر تکبیر کہنے سے پہلے تیزی سے لپک کر گھر میں گئے اور فوراً ہی واپس آ کر جماعت کرائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں دریافت کیا تو فرمایا مجھے اچانک یاد آیا کہ 1 دینار تقسیم ہونے سے رہ گیا ہے، میں ایسی حالت میں نماز کیسے ادا کر سکتا تھا؟ میرے گھر میں 1 دینار موجود ہے۔ یعنی کہ 1 دینار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ 1 دینار میرے گھر میں موجود ہو اور میں جماعت کرانے کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ آپ نے جماعت کرانے سے پہلے اس دینار کو بھی غریبوں میں تقسیم کر دیا اور اس کے بعد آ کر جماعت کرائے۔ اس واقعے کے بعد بعض صحابہ کرام نے یہ اپنا معمول بنا لیا تھا، پہلے صدقہ کرتے اور پھر نماز پڑھتے تھے۔ یعنی کہ ہر نماز سے پہلے کچھ نہ کچھ صحابہ کرام ایسے بھی تھے کہ وہ کچھ نہ کچھ صدقہ کیا کرتے تھے، اس کے بعد وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ تو ایک چھوٹا سا چیپٹر تھا، چیپٹر تو خیر چھوٹا سا، اگر موزانہ ثقافت کی بات کی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات کی جائے تو اس کے لیے بات کرتے ہی رہے گا انسان، وہ باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ بہرحال اس چیپٹر کا کام آپ کو واٹس ایپ پہ دستیاب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔